بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ بڑی اعلیٰ شان ہے، دیگر بھی ان کی بہت اعلیٰ شانیں ہیں، مگر یہ ایک بڑی نمایاں شان ہے کہ وہ عموماً جب کوئی بات کرتے ہیں، کوئی ارشاد فرماتے ہیں یا کسی موقع پہ کوئی استدلال کرتے ہیں تو عام طور پہ صراحتاً قرآن مجید سے بیان کر دیتے ہیں، اور یا اہل علم جان لیتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بات فرمائی ہے تو یہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے، اور کس مقام سے ماخوذ ہے یہ بھی اہل علم و فہم پر روشن ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ سر دست میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب معلوم ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا۔ اب کس نے دیا ہے، اس حوالے سے عام تاریخی روایات تو یہ ہیں کہ آپ کی زوجہ جعدہ نامی اسی نے یہ کار بد سر انجام دیا، لیکن اس پر بہت سارے علماء نے اعتراض کیا کہ کبیرہ گناہ کی کسی کی طرف نسبت کرنا بڑا نازک مسئلہ ہے، تو لہٰذا اس کے لیے بہت قوی دلیل چاہیے۔ تو اگر ہم اس کو مان لیں کہ جعدہ نے دیا تو اس کو مان کر اب ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ بہت ساری تاریخی روایات میں یہ بات موجود ہے۔ تو اب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ آپ کا اس کے اثر کی وجہ سے جب آخری وقت آ گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ تو امام حسن مجتبی نے فرمایا کہ آپ کیا کریں گے، یہی کریں گے کہ اس کو قتل کریں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ظاہر ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ تو اس پر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارشاد ہے وہ ذرا سنیے کہ ایسے عالم میں کہ جب ان کو زہر دیا گیا ہے اور وہ زید اپنا اثر بھی دکھا رہا ہے، اور اب آپ کے برادر محترم جو کہ بدلہ لینے پہ قادر بھی ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور نام پوچھ رہے ہیں اس کا، لیکن اس موقع پہ آپ دیکھیے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اگر تو وہی ہے زہر دینے والا کہ جس کو میں سمجھتا ہوں تو پھر اللہ خود ہی اس سے انتقام لے لے گا، اور اگر وہ نہیں ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور شخص ہے، تو پھر ناحق کسی کا خون لینا یہ تو ظاہر ہے کہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ نے امام حسین کو نام نہیں بتایا کہ کس نے زہر دیا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس واقعے سے بہت سارے اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں، لیکن میں جو موضوع میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی اس پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبی نے جو پہلی بات کی ہے یہ بھی قرآن سے ماخوذ ہے، اور جو دوسری بات کی ہے وہ بھی قرآن مجید کے استدلال پر مبنی ہے۔ انہوں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ اگر یہ وہی ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں یہ وہی ہے تو اللہ خود ہی بدلہ لے لے گا۔ اس میں بھی قرآن مجید کی بہت ساری آیات سے یہ ماخوذ ہے معاملہ، اس لیے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ یہ بات موجود ہے کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ حج میں فرمایا کہ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے اتنا ہی بدلہ لیا کہ جتنا اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، لیکن کیا ہوا، ثم بغی علیہ، اس کے باوجود اس پر ظلم و زیادتی کی گئی، تو فرمایا کہ لینصرنہ اللہ، تو اللہ ضرور بر ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور آگے دلیل بھی قائم کی کہ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج اللیل فی النہار وان اللہ سمیع بصیر۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر۔ فرمایا کہ وہ اللہ اس کی مدد فرمائے گا اس مظلوم کی، اور اس کی مدد لینے پر، اس کی مدد فرمانے پر وہ بخوبی قادر ہے، اس لیے کہ اس کا تو اتنا تصرف عام ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو جس کا اتنا تصرف اور قدرت ہے تو وہ کیا اپنے کسی مظلوم بندے کی مدد نہیں کر سکتا؟ یعنی یہ بڑی خوبصورتی سے یہ دلیل قرآن میں آئی ہے، اور اس سے آگے پھر مزید بات بھی ہے۔ فرمایا کہ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، کہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ ہی حق معبود ہے
اس کے علاوہ جن کو لوگ پوجتے ہیں یہ بالکل باطل معبود ہیں، یہ جھوٹے اور بیکار ان کے معبود ہیں جو حقیقتاً عبادت کے لائق ہیں ہی نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی برتر اور عظیم ہے۔ تو اس میں دوسری بات ہے، ایک تو یہ کہ اللہ قدرت رکھتا ہے، متصرف ہے، قادر علی الاطلاق ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ حقیقی معبود بھی ہے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ پاک آسمان سے بارش اتارتا ہے اور زمین جناب جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ مایوس بھی ہوتے ہیں اور بظاہر کوئی جو ہے قحط دور ہونے کے یا زمین کے سبزہ زار بننے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اس وقت بھی اللہ پاک کیسے سر و سامان مہیا فرماتا ہے، بارش اتارتا ہے اور جناب ہر طرف جو ہے ہریالی ہو جاتی ہے، تو وہ مظلوم کی مدد لینے پر بھی قادر ہے کہ بظاہر چاہے اس کی مدد لیے جانے کے اسباب نہ بھی ہوں، لوگوں کو نظر نہ بھی آ رہے ہوں، اور لوگ سمجھتے ہوں کہ ظالم بہت جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے اور بڑا جو ہے وہ ظالم ہے اور مظلوم بڑا جو ہے کمزور ہے، تو اس کے باوجود بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو مد نظر یہ ساری چیزیں اس کے مد نظر بھی ہیں، اور وہ قادر علی الاطلاق بھی ہے، اور اس کی قدرت بہت عام ہے۔ تو یہ یہاں آپ دیکھیے کہ یہاں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ مظلوم جو ہے اس نے وہ کمزور تھا، اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا اور اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے جتنا اس کو بدلہ لینے کی اجازت تھی اتنی اس نے لیا، لیکن پھر بھی جب اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تو اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے۔ اس میں ایک تو ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم بھی اپنے معاملات کو اپنے رب پہ چھوڑ دیا کریں، ہم ہر چیز کا بدلہ و انتقام لینے کی کوشش نہ کیا کریں، لیکن جو امام حسن مجتبیٰ کا مقام ہے اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہی زہر دینے والا ہے جسے میں سمجھتا ہوں تو اللہ خود ہی اس سے انتقام لے لے گا۔ تو یہ بات بھی ان آیات سے ماخوذ ہے، اور دوسری آیات سے بھی ماخوذ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو ہے دوسری بات امام حسن مجتبیٰ نے کی کہ اگر یہ وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں تو پھر ناحق قتل کرنا اور ناحق خون بہانا تو درست ہی نہیں ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں انتہا درجے کی احتیاط ہے، کیونکہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، اور فرمایا ہے کہ بدگمانی نہ کرو۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے کہ گمان تو آ جاتا ہے بندے کو، اور امام حسن مجتبیٰ کہ اگر آپ کی بیوی کو زہر دینے والی نہ بھی مانا جائے تب بھی یہ غالب گمان ہے کہ آپ کو کم از کم گمان ضرور ہوگا کہ فلاں شخصیت نے یا فلاں آدمی نے یا فلاں کسی شخص نے وہ میرے ساتھ یہ برا سلوک کیا ہے اور مجھے زہر پلایا ہے۔ تو ایسے گمان کی حالت میں آپ نے احتیاط برتی ہے اور اس کا نام نہیں بتایا ہے، تو اس میں ہمارے لیے درس بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ امام حسن مجتبیٰ کی حکم قرآنی پر عمل بھی واضح ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہاں گویا لوگوں کو بھی تجسس سے روک دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اپنے گمان کو عملی جامہ پہنانے سے روک دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناحق خون کے حوالے سے کتنی احتیاط وہ فرما رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا خون ناحق نہ بہہ جائے۔ اس میں ہمارے لیے بڑا